الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ماہ نور ہمارے سروں پہ جلوہ سایہ فگن ہے، اور اس مبارک مہینے کی آج 5 تاریخ ہے، اور اس مہینے میں فرائض و واجبات کے بعد سب سے افضل عبادت اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم کتاب مستطاب مصباح الظلام کا ایک باب آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کتاب، اس کا نام ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام۔ اس نام کا ترجمہ ہے تمام کائنات میں سب سے افضل ہستی، یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری اور خواب میں مدد مانگنے والوں کے بیان میں اندھیرے دور کرنے والا چراغ۔ یہ کتاب آج سے تقریباً 800 سال پہلے لکھی گئی، اور اس کتاب کے مصنف ہیں امام علامہ فقیہ محدث ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ مزالی مراکشی۔ ولادت ہے سن 607 ہجری اور وفات ہے سن 882 ہجری میں۔ تو اس مقدس کتاب کا ایک باب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس کتاب کا 25واں باب ہے۔ یہ باب ہے ان حضرات کے بیان میں جن کے گناہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے کی وجہ سے معاف کیے گئے، یعنی جن حضرات نے اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا، جس کی بنیاد پر ان کی بخشش ہو گئی، ان کو معاف کر دیا گیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بے شمار علماء کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا گیا۔ ان کے وفات کے بعد خواب میں ان کو بڑی اچھی حالت میں دیکھا گیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اچھی حالت کیسے ہے، آپ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے کی برکت سے ہے۔ انہی علماء میں امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام مجتہد ہیں، صاحب مذہب ہیں، وہ بھی انہی علماء میں شامل ہیں۔ تواتر سے ثابت ہے کہ انہیں خواب میں دیکھا گیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو انہیں خواب میں دیکھا گیا، اور پوچھا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا، مجھے دلہن کی طرح سجا کر جنت کے دروازے تک لے جایا گیا اور دلہن کی طرح مجھ پر مال نچھاور کیا گیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ اس مقام کو کس سبب سے پہنچے؟ تب دیکھیے کیا جواب ملتا ہے، جبکہ اتنے بڑے امام تھے، مجتہد تھے، کتنے وسائل کا استنباط کیا، کتنا مجاہدہ کیا، کتنی نمازیں پڑھی، لیکن یہ جو مقام ان کو بلند ملا کس وجہ سے ملا وہ بتایا گیا۔ جب پوچھا کہ یہ مقام کیسے ملا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام الرسالہ ہے، اور اس کتاب الرسالہ میں انہوں نے یہ درود شریف لکھا تھا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عنہ الغافلون۔ اس درود کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالی ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے آپ کو یاد کیا، اور ان لوگوں کی تعداد میں جو آپ کی یاد سے محروم رہے۔ تو یہی درود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، اسی درود کی برکت سے ان کو اتنا اونچا مقام ملا۔ خواب دیکھنے والے کا بیان ہے کہ صبح کے وقت میں نے الرسالہ دیکھا، ان کی لکھی ہوئی جو کتاب تھی الرسالہ، میں نے اس کو دیکھا تو اس میں یہی درود شریف لکھا ہوا تھا۔ اور حافظ ابوالعباس احمد بن منصور کو خواب میں اس حال میں دیکھا گیا کہ انہوں نے حلہ پہنا ہوا تھا، یعنی دو چادروں کا جوڑا، ہری چادریں بڑی خوبصورت، اور سر پر تاج پہنا ہوا تھا جس میں جواہر جڑے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بخش دیا، مجھے عزت عطا فرمائی، تاج پہنایا اور جنت میں داخل کیا۔ تو پوچھا گیا کہ کس سبب سے؟ تو یہ نہیں کہا کہ نماز کی کثرت کی وجہ سے، روزہ کی کثرت کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے، یہ نہیں کہا۔ کہنے لگے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پیش کیا کرتا تھا، جس کی برکت سے مجھے یہ درجہ ملا۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت خلف صاحب الخلقان کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست میرے ساتھ حدیثیں تلاوت کیا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس نے نئے ہرے کپڑے پہن رکھے ہیں اور وہ ٹہل رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تو میرے ساتھ حدیثیں تلاوت نہیں کیا کرتا تھا؟ کہاں کرتا تھا؟ تو میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے، تجھے اتنا اونچا درجہ کیسے ملا، یہ جو تمہارا حال میں دیکھ رہا ہوں؟ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ حدیث شریف لکھا کرتا تھا، میرے سامنے جو حدیث شریف بھی آتی جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہوتا تو میں اس کے نیچے لکھ دیتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود ہے، ایک لکھ دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اجر یہ دیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عبداللہ قواریری کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی فوت ہو گیا جو کہ کاتب تھا، لکھتا تھا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہنے لگا
میں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی لکھا کرتا تھا تو ساتھ میں لکھتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی برکت سے حسن بن رشید کو ان کی وفات کے بعد خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ مقام کس سبب سے عطا کیا گیا؟ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنے کی وجہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مروی ہے کہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ استاد القراء ابو بکر بن مجاہد کے پاس ان کی مسجد میں آئے۔ شیخ ابو بکر بن مجاہد نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے شاگردوں نے اس سلسلے میں چیمگوئیاں کی، اعتراض کیا اور استاذ کو کہا کہ آپ علی بن عیسیٰ کے لیے تو اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، جو وزیر ہے آپ وزیروں کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، اور شبلی کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ چونکہ شبلی جو تھے یہ درویش صفت آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، انہیں عام طور پر وقات کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ایسے فقیری لباس میں رہتے تھے۔ ان کے لیے کھڑے ہوئے، جبکہ وہ کبھی کسی وزیر کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو شیخ ابو بکر نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہوں جس کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں؟ حضور ان کی تعظیم خود کرتے ہیں۔ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو بکر بن مجاہد کل ایک جنتی شخص تمہارے پاس آئے گا، جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرنا۔ تو دیکھو آج یہ میرے پاس آئے ہیں، تو حضور نے ان کو جنتی کہا ہے اور ان کی عزت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ شیخ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ 2 راتوں کے بعد پھر خواب میں حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر بن مجاہد اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے جس طرح تم نے ایک جنتی شخص کی تعظیم و تکریم کی۔ تب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شبلی کو آپ کی بارگاہ میں یہ مقام کس لیے ملا؟ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو جنتی کہتے ہیں، ان کے لیے تعظیم کا حکم دیتے ہیں، کس وجہ سے یہ مقام ملا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ 80 سال سے 5 نمازیں پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد ہمیں یاد کرتا ہے اور یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اس میں ہمارے حضور کی میلاد کا ذکر ہے، حضور کے آنے کا ذکر ہے۔ ترجمہ ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑے رسول تشریف لائے۔ تو یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ ہر نماز کے بعد مختصر طور سے یہ میلاد بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے ہم یہ ان کو عزت دیتے ہیں۔ تو کیا جو شخص یہ کام کرتا ہے ہم اس کی عزت نہ کریں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشتاح نامی صوفی اپنی زندگی میں لوگوں سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا، دل لگی کرتا، ہنسی مذاق کرتا۔ وفات کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم تو سب سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ کہنے لگا میں نے ایک محدث سے درخواست کی، جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، محدث سے میں نے درخواست کی کہ مجھے حدیث مسند لکھائیں، ایک سند والی حدیث لکھائیں۔ تو شیخ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو ان کے ساتھ میں نے بھی بلند آواز سے درود شریف پڑھا، اور مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے بھی درود شریف پڑھا۔ اسی دن ہم سب کی بخشش ہو گئی تھی۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں عبدالاحد بن زید کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو ایک شخص میرا ساتھی بن گیا، وہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا تھا، جبکہ حج میں بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ چند سال پہلے میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا، واپسی پر ہم نے ایک منزل میں آرام کیا، میں سو رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو موت کی نیند سلا دیا ہے، تمہارا باپ مر گیا ہے اور اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا ہے، اللہ نے اس کا چہرہ کالا کر دیا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنے والد کے پاس گیا، چہرے سے کپڑا اٹھایا تو واقعی وہ فوت ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، بالکل کالا ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا، میں ڈر گیا۔ میں اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ پھر مجھے نیند آ گئی، مجھ پر نیند غالب آ گئی تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 4 سیاہ فام کھڑے ہیں، کالے کلوٹے بھیانک شکل والے 4 شخص کھڑے ہیں اور ان کے پاس لوہے کے گرز ہیں، ایک میرے باپ کے سر کے پاس، ایک پاؤں کے پاس، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، وہ سب میرے باپ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت 2 ہرے کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے، ان کا چہرہ بالکل سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ تشریف لائے اور وہ جو کالے کلوٹے 4 آدمی تھے ان سے کہا کہ تم ایک طرف ہٹ جاؤ، وہ سب ہٹ گئے۔ پھر وہ بزرگ میرے والد کے پاس آئے، چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ان کے چہرے پر اپنا مقدس ہاتھ پھیر دیا، پھر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کا چہرہ روشن کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارا نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کا چہرہ سفید تھا، میں نے ان کے غسل اور کفن کا انتظام کیا اور دفن کر دیا۔ چونکہ ان کا جو والد تھا وہ تھا گنہگار لیکن درود شریف پڑھا کرتا تھا، تو اس کے اعمال کی بنیاد پر چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ 4 فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تھے لیکن درود شریف کی برکت سے اللہ کے حبیب خود تشریف لائے اور چہرے پہ ہاتھ پھیر کے چہرہ روشن کر دیا اور عذاب دینے والے فرشتوں کو وہاں سے ہٹا دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج میں سے، حاجیوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا، ہر مقام پر، مینا میں جائے، عرفات پہ جائے، طواف کرے، ہر حالت میں درود شریف پڑھتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا مقام ہے اور آپ ہیں کہ درود شریف ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے گھر میں تھا، میرے بھائی کی زندگی کے آخری لمحے میں چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اس وقت گھر تاریک تھا، اندھیرا تھا۔ اتنے میں ایک شخص داخل ہوا، اس کا چہرہ اس طرح روشن تھا جیسے چراغ۔ اس نے میرے بھائی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میری ڈیوٹی یہ ہے
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے والوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو چمکنے لگتے ہیں۔ میری ڈیوٹی ہے کہ جس کا انتقال قریب ہوتا ہے اس کا چہرہ چاہے کالا ہو جائے، لیکن اگر حضور پر درود شریف بھیجتا رہتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتا ہوں، جس سے اس کا چہرہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اس کے اعمال تولے جائیں گے، برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا، تو حکم دیا جائے گا کہ اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے بھاری ثابت ہوں گی۔ پھر ایک پوڑے کے برابر پرچیاں نکالی جائیں گی جن پر درود شریف لکھا ہوگا جو وہ بارگاہ رسالت میں بھیجتا رہا تھا۔ وہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام طبرانی معجم کبیر میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہم نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ ہم نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ ہمارے حضور کو گزرے واقعات بھی دکھائی جاتے تھے اور آنے والے واقعات بھی دکھائی جاتے تھے۔ تو وہ امتی جو ہے پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے ہم پر بھیجا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اس نے درود ہم پر بھیجا تھا وہ درود آیا اور اس نے اسے پکڑ کر اسے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور وہ شخص پل صراط پر روانہ ہو گیا اور پار کر گیا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شبلی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میرا ایک پڑوسی فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا شبلی مجھ پر عظیم اور خوفناک حالات گزرے ہیں۔ جب مجھ سے فرشتوں نے سوال کیا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، سوال کیا تو گھبراہٹ کے مارے میری زبان گونگ ہو گئی، میں جواب نہ دے سکا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، کیا میں اسلام پر فوت نہیں ہوا، میرا خاتمہ برا ہو گیا؟ تو مجھے ندا دی گئی کہ تو نے دنیا میں اپنی زبان کو بیکار رکھا، یہ اس کی سزا ہے۔ جب دو فرشتے میری طرف بڑھنے لگے تو ایک خوبصورت اور عمدہ خوشبو والا شخص درمیان میں حائل ہو گیا۔ یہ خوبصورت شخص تھا، عمدہ خوشبو آ رہی تھی اس کے لباس سے، بیچ میں حائل ہو گیا۔ اس نے مجھے جواب یاد دلایا کہ جو فرشتے سوال کرتے ہیں تم جواب دو، کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، جواب دو، جواب یاد دلایا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا کہ تم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پیش کرتے رہے ہو، میں اس کے نتیجے میں پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مصیبت کے وقت تمہاری امداد کروں۔ ابھی تم جواب نہ دے سکے، میں نے تمہاری مدد کی۔ ایسے ہی قیامت کے میدان میں جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تبھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب حوض کوثر پہ پینے کی باری آئے گی تبھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تبھی میں تمہاری مدد کروں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کے بارے میں گواہی دی کہ اس نے اونٹ کی چوری کی ہے، اور چوری جب ثابت ہو جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے، حد ہے۔ اور صحابہ کی ایک جماعت نے گواہی دی کہ اس نے جو ہے اونٹ کی چوری کی ہے، اونٹ اس کے پاس تھا، یہ چوری کا اونٹ ہے،
اب ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سزا یہی ہے، لیکن اونٹ چلا اٹھا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹو، اس کا ہاتھ نہ کاٹو، اونٹ بولنے لگا۔ اب اس صحابی سے پوچھا گیا کہ تم نے کس سبب سے نجات پائی، یہ اونٹ تمہارے حق میں کیوں بول رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ہر دن آپ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہوں، ہر دن روزانہ 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات پا گئے ہو، آج تم نے اس درود کی برکت سے دیکھو جو ہے ہاتھ کٹنے سے نجات تمہیں مل گئی، اور اس طرح سے قیامت کے عذاب سے بھی تم جو ہے نجات پا گئے ہو۔ ابو حفص کاغذی وفات کے بعد دیکھے گئے، وہ بڑے سردار تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے مجھ پر رحم کیا، مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کس سبب سے؟ کہنے لگے جب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا تو فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے میرے گناہوں کی گنتی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود شریف کی بھی گنتی کی، میری زندگی میں میرے کتنے گناہ تھے یہ شمار کیا، اور میں نے حضور کی بارگاہ میں کتنی بار درود شریف پڑھا تھا اس کو شمار کیا۔ ظاہر سی بات اگر یہ گناہ کرنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، آدمی ایک بار درود شریف پڑھ لیا 1 سیکنڈ لگے گا، تو اب دونوں کی گنتی کیا، گناہوں کی اور درود شریف کی گنتی کی، اور درود شریف کی تعداد زیادہ نکلی، درود شریف کی تعداد زیادہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تمہارے لیے یہی کافی ہے، اس کا محاسبہ نہ کرو، اس سے کوئی حساب نہ لو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ آدمی دن میں کتنے گناہ کرتا رہتا ہے، حقیقت میں اگر 100 بار درود شریف پڑھ لیا کرے تو ظاہر سی بات ہے 100 گناہ تو نہیں ہوتا اس سے، تو تعداد جو ہے درود شریف کی زیادہ ہو جائے گی۔ ہمیں یہ روایت خلاد بن کثیر بن مسلم کے بارے میں پہنچی ہے کہ ان پر حالت نزا طاری ہوئی، موت کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس وقت ان کے سر کے پاس ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ان کے لیے آگ سے رہائی کا پروانہ ہے، یہ جہنم سے آزاد ہے۔ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کام کیا کرتے تھے، کون سا اچھا کام کرتے تھے جس کی بنیاد پر انہیں پروانہ نجات ملا ہے؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی النبی الامی محمد وسلم، یہ درود شریف 1000 بار پڑھا کرتے تھے۔ تو زندگی ہی میں ان کے سرانے جو ہے نجات کا پروانہ مل کر رکھ دیا گیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی روایت کی گئی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن ہم پر 1000 مرتبہ درود بھیجا وہ دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا، صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت محمد بن سعید بن مطرف فرماتے تھے کہ میں جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا تو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا کہ ایک معین تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجوں گا، یہ میں نے لازم کر لیا تھا خود ہی، ایک معین تعداد میں 100 مرتبہ 50 مرتبہ یہ جتنا بھی ہو حضور پر درود بھیجوں گا۔ ایک رات میں نے وہ تعداد پوری کر لی، اس تعداد کے برابر درود شریف بھیجا، پوری کر لی، تو مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ میں بالا خانے میں لیٹا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بالا خانے کے دروازے میں داخل ہو کر میرے پاس تشریف لائے۔ قسمت جاگ اٹھی، حضور تشریف لائے تو بالا خانہ جگمگا اٹھا،
پھر اٹھ کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پیش کرنے والے اس منہ کو ہمارے قریب لاؤ تاکہ ہم اسے بوسہ دیں جس منہ سے تم روزانہ مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اتنا گنہگار، میرا منہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے منہ سے قریب کروں۔ مارے شرم کے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو اللہ کے حبیب نے خود ہی بڑھ کر میرے گال پر بوسہ دے دیا۔ میں گھبرا کر بیدار ہوا۔ میری اہلیہ جو میرے قریب ہی سوئی ہوئی تھی وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حضور مدینے سے آئے، چلے بھی گئے، خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے جو میرے رخسار کا بوسہ لیا تھا اس کی وجہ سے 8 دن تک میرے رخسار، میرے چہرے سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ میری بیوی ہر دن میرے رخسار سے خوشبو محسوس کرتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے، یہ بزرگ کہتے ہیں مصنف کتاب کے، کہ میں نے شیخ صالح عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن احمد کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک دفعہ حمام میں گر گیا، میرے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ سوج گیا۔ ایک رات ہاتھ دکھ رہا تھا، اس کے باوجود میں سو گیا۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے تمہارے درود شریف کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہاتھ کی سوجن بھی ختم ہو گئی اور ہاتھ کا درد بھی جاتا رہا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔